الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جنات بہت زیادہ تیز ہیں، ان کی پرواز جو دنیا میں اس وقت تیز ترین جو طیارے جو جہاز بنے ان تمام سے ان کی رفتار تیز ہے۔ جب یہ جنات آسمان پہ جاتے تھے اور وہاں پر دیوار کے ساتھ کان لگا کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے، اور پھر یہاں آ کر جادوگروں، کاہنوں، نجومیوں کو آ کر وہ باتیں بتاتے تھے۔ تو پھر یہ کاہن یا نجومی جو بھی پیشن گوئیاں کرتے تھے تو لوگ اسے حق سمجھتے تھے اور انہی کے معتقد، انہی کے محب رہ جاتے تھے، انہی کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو جاتا تھا۔ تو اسی طرح لوگ گمراہ ہو رہے تھے، جو ان کی پیشن گوئیاں سنتے تھے وہ تو کہتے تھے واقعی یہ حق مذہب ہے، یہ جو پیشن گوئیاں کر رہا ہے یہ بتا رہا ہے اور یہی چیزیں واقعی ہوتی ہیں۔ شیاطین جو ہے وہ بہت زیادہ دنیا میں سرکش ہیں، یہ جنات جو ہے بہت زیادہ سرکش ہیں، یہ انسان کی سرکشی سے کئی گنا بڑھ کر یہ سرکشی کرتے ہیں۔ جب آسمان پہ جب یہ جاتے تھے وہاں دیوار لگا کر باتیں سنتے تھے، بعد میں ان پر پابندی لگ گئی۔ پھر جو ہے یہ ان فرشتوں کی جو میٹنگ ہوا کرتی تھی وہ نہیں سن پاتے تھے، پابندی لگ گئی۔ جب یہ اس کے جب پابندی لگی تو یہ جب گئے آسمان میں تو ان پر جو ہے شیاطین فرشتوں نے جو ہے بند کر دیا۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ ایک اسپیڈ کے ساتھ جو ہے ستارہ جا رہا ہوتا ہے، وہ انہی کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے، وہ انہی کو لگتا ہے یا جو ہے یہ جل جاتے ہیں یا وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے کہا کہ ضرور کچھ ہوا ہے جو پابندی لگی ہے، پتہ کرو کہ کیا ہوا ہے جس کے سبب ہم پہ جو ہے آسمان پہ جانے پر پابندی لگ گئی ہے۔ تو انہوں نے مشرق و مغرب تمام کو جو ہے روانہ کیا، جنات کو دوڑایا کہ جا کے پتہ کرو کہ کس وجہ سے ہم پہ پابندی لگی ہے۔ تو جنات جو ہے مشرق سے مغرب تک یہ گئے تو ایک جگہ پر کہیں سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ چند لوگ کھڑے ہیں اور ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے۔ اس میں چند صحابہ تھے اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امامت فرما رہے تھے، تو وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا تو بولا کہ یہ عجیب سی جو ہے وہ آواز ہے اور انہی کے سبب، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تھے اور رحمت للعالمین کی برکت سے شیاطین کے لیے آسمان کا دروازہ بند ہو گیا۔ تو جب انہوں نے یہ عجیب سی تلاوت جب سنی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کر لیا، انہوں نے لبیک کہا۔ اور اس پہ جنات نے کہا کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ، تمام گناہوں سے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اور رب تعالیٰ کے عذاب علیم سے بھی محفوظ رہ جائیں گے۔ جو رب کی طرف سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں اس کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، وہ رب کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا۔ اے میری قوم، اس پیاری آواز پر
جو کیا ہی عجیب آواز ہے، اس کے اوپر جو ہے ہمیں لبیک کہنا چاہیے۔ دیکھیں کہ رب تعالیٰ نے قرآن پاک میں کس قدر کشش اور کس قدر جو ہے اس کی تلاوت میں رکھا ہے کہ آج ہمارے نزدیک کیا عجیب ہے، اخبار، رسائل، ٹی وی، تمام جو دن ہے اسی میں ہم اپنا صرف کر دیتے ہیں، موبائل ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے سارا دن ہم اسی پہ صرف کر دیتے ہیں۔ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، غلاف میں ڈال کے ہم نے سیٹ پہ رکھ دیا، یا پھر شادیوں میں دلہن کے سر پہ رخصتی کے ٹائم پہ جو ہے اس کے سر پہ رکھ کے ان کو رخصت کیا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے اس کی بہت برکتیں ہیں، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو کوشش کیا کریں کہ کم از کم دن میں ایک رکوع ضرور پڑھا کریں۔ رب عز و جل سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں صحیح نماز اور صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔